مصطفیٰ سا کون ہے کوئی نہیں. محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میں حافظہ بڑا کمزور ہے اور ہمارے لیے سبھی محترم مکرم معظم، لیکن
واجب الاحترام علماء کرام، مفتیان اعظم حضرت سید وجیہ الدین جامعہ نور القرآن اور جناب محمد ذاکر صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے دوست محمد اسلم مدنی مفتی صاحب، تقریباً سارے مفتی یہاں بیٹھے ہیں، اس میں یہ جاہل آدمی کیا بولے گا جو پڑھا ہوا ہی نہ ہو، امید ہو۔ بہرحال دیگر مشائخین کرام، پیران عظام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں جو قریب میں ہیں، بیٹھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج نصیب سے آپ کے شہر حیدرآباد میں آنا ہوا۔ تقریباً 55 سال جو ڈیوٹی میرے مرشد کریم نے لگائی تھی وہ میں کرتا رہا جتنا ہو سکا، لیکن زیادہ تر پنجاب میں کام ہوا، پنجاب میں یا پھر نوشہر و فیروز تک میں حاضر ہو سکا، اور حیدرآباد ان 50-55 سالوں میں مجھے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج خوش قسمتی سے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایسے بزرگوں کی زیارت کروں۔ یہاں پر شروع سے ہمارے جماعت کے جناب ایاز صاحب اور کاشف صاحب، یہ دو ہی آدمی یہاں پر تھے، اور انہوں نے ٹنڈو جام اور ٹنڈو محمد خان میں جماعت بیٹھے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے، یہ بھی وہاں آتے ہیں کراچی میرے پاس، اور بڑی محبت شفقت والے لوگ ہیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حیدرآباد میں بھی پروگرام ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے، کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، سماعت بھی کمزور ہو گئی، سننے میں بھی بہت کم آتا ہے، لیکن ان کی محبت اور شفقت میں نہیں چھوڑا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، آخر کار میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ایک دن حاضری یہاں کی، اور وہ شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں، کوئی بات نہ، یہ نہ کہے کل کو کہ بھائی آپ
یہاں تو آئے ہی نہیں تھے تو ہم حاضری دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف معراج بخشا، اور آپ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ، جسم انور کے ساتھ، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، ثم عرج بنا الی السماء، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک، پھر لامکان تک، پھر عرش عظیم تک تشریف لے گئے، اور اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور راز و نیاز کی کتنی ہی باتیں ہوئی۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا میں اپنے بندے کو، یہ نہیں فرمایا کہ لے گیا میں اپنے بندے کو خواب میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، تو خواب میں بندہ نہیں ہوتا، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ بندے کو لے جانے کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو۔ معراج شریف کا واقعہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں معجزوں میں سے دو معجزے ایسے ہیں۔ سبحان اللہ، ویسے تو حضور کا وجود ہی معجزہ ہے، سبحان اللہ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، مگر یہ دو معجزے، میرے بھائیوں، پہلے تو ایک یہ بات آپ سمجھ لیں کہ معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے۔ کرامت اور معجزہ، معجزہ کرامت ولیوں سے سرزد ہوتی ہے، وہ بھی معجزے کی ہی ایک شاخ ہے۔ اور جو سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں، اس کو پھر ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہوائی جہاز اڑ کر جاتا ہے، 3 گھنٹے میں آپ کو جگہ تک پہنچا دیتا ہے،
یہ بھی معجزہ ہے، مگر اس کو ہم معجزہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ عقل میں آتی ہے نا بات۔ اس میں انجن لگے ہوئے ہیں، اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس میں کیپٹن بیٹھا ہوا ہے، اس میں پیٹرول ڈالا ہوا ہے، یہ اس لیے یہ اڑ کر جا رہا ہے۔ اس جہاز سے زیادہ بھی بڑا معجزہ راکٹ ہے جو چاند پر پہنچ جاتا ہے، چاند تک جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی تو معجزہ ہے کہ زمین سے چاند پر چلا گیا، لیکن اس کو ہم معجزہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ عقل میں آتی ہے۔ وہ جو راکٹ ہے اس میں ایٹمی سامان ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں ایندھن ہے، وہ اس کو ایندھن اوپر لے جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو تو معجزہ نہیں مانیں گے۔ معجزہ کو ہم اس کو مانیں گے کہ نہ کوئی مشین ہے، نہ کوئی جہاز ہے، نہ کوئی راکٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آنن فانن میں آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، عرش عظیم پر پہنچاتے ہیں، آپ سے کلام کرتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے۔ سبحان اللہ۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، اور جب واپس آئے تو وہ بستر بھی گرم تھا جس سے آپ اٹھ کر گئے تھے۔ وہ دروازے کی کنڈی بھی جو ہل رہی تھی وہ ابھی رکی نہیں تھی، اور جہاں آپ نے وضو بنایا تھا پانی گرا تھا وہ پانی بھی ابھی چل رہا تھا، رکا نہیں تھا۔ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم، رات کا کتنا سا حصہ تھا وہ جس میں آپ چلے بھی گئے، آ بھی گئے۔ اس کو سمجھنا کسی انسان یا جن کی بات نہیں، نہ فرشتے کی بات ہے کہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو ایک تو یہ معجزہ، ایسے تو ہزاروں معجزے ہیں۔ یہ معجزہ اصل میں معراج کے معنی ہے سیڑھی کی، سیڑھی جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، سیڑھی کو کہتے ہیں۔ تو ایک یہ معجزہ حضور کا، اور ایک حضور کا زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن کریم جو ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں آج حضور کا کوئی معجزہ دیکھوں تو وہ قرآن کریم اٹھائے، اس کو پڑھے، سبحان اللہ، اور دیکھے تو یہ معجزہ قیامت تک قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ویسے تو بے شمار معجزے حضور کے ہیں، سورج کو واپس کر دیا، چاند دو ٹکڑے کر دے، نکلی ہوئی آنکھ لوٹا دی، چھڑی سے تلوار بنا دی، پانی کے چشمے بہا دیے، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ مگر یہ دو معجزے ایسے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قرآن کریم
قرآن کریم کیسا معجزہ ہے، اور ایک ایسا شخص جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جو امی لقب پانے والا، امی یعنی کسی دارالعلوم، کسی مسجد، کسی استاد کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہی نہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو حضور علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ معلوم ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو پکڑ کے دبایا زور سے، پھر فرمایا کہ اقرأ۔ آپ نے یہی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو سارے جہانوں کو پڑھانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، میں تو سارے جہانوں کو پڑھانے والا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جبرائیل جو تھے وہ حضور کے استاد تھے، اگر استاد ہوتے تو پڑھ لیتے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے کہنے سے میں نہیں پڑھتا، نہ آنا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر، اچھا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پوری آیت پڑھ لی، پوری آیت پڑھ لی۔ کہاں ایک لفظ نہیں پڑھ سک رہے تھے، کہاں اب پوری آیت بھی پڑھ لی۔ معنی کیا ہوا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہو سکتا، میرا اگر استاد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم حضور کے معجزوں میں سے وہ معجزہ ہے کہ جب کفار نے یہ کہا کہ یہ کلام تو حضور خود بناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور خود بنا بنا کر لوگوں تک پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر ایسے کرو کہ تم سارے کے سارے فصحاء، بلغاء، علماء سارے جمع ہو جاؤ، اور اللہ کے سوا دنیا میں کہیں سے بھی آپ کے جو حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، اور میرے اس قرآن کی ایک رکوع یا ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس قرآن جیسا
جیسے رکوع یا آیات نہیں بنا سکتے. دوستو 1400 سال گزر گئے. اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج ان کو کیوں دیا. کیا وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو شعر و شاعری نہیں آتی تھی؟ وہ تو بڑے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ تھے. وہ تو کہتے ہیں ایک عرب ہے اور ایک عجم ہے، ہم عجمی ہیں. عجمی کے معنی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عجمی گونگے کو بولتے ہیں، جو گونگا ہوتا ہے. یعنی عرب لوگ ہمیں گونگا سمجھتے ہیں. ہم ان جیسا قرآن پڑھ نہیں سکتے، ان جیسی عربی ہم بول نہیں سکتے، ان جیسی شاعری ہم کر نہیں سکتے. وہ ہر شخص شاعر بھی ہے اور مبلغ بھی ہے اور خطیب بھی ہے. دوستو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس زمانے کے لحاظ سے عطا فرمایا. یعنی اس زمانے میں جو چیز اپنے عروج پر ہوتی تھی اس کو عاجز کر دینا یہ نبی کا معجزہ ہوتا تھا. مثلا مثال دے رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ جادو کا زمانہ تھا. جادوگر بڑے بڑے جادوگر اس نے رکھے ہوئے تھے مقابلے کے لیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا ان جادوگروں کا تو انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی اور جادو کے زور سے ان کو سانپ بنا دیا. سانپ بن گئے. اب یہ جادو کا کمال تھا. اب نبی تو ہم تب مانے نا جب نبی یہ چیز جو عروج پر ہے اس کو عاجز کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، مختصر کرتا ہوں لمبے میں جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینک دیا اور وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا اور اژدہا بن کر ان کا جتنا جادو تھا اس کو کھا لیا. بات لمبی ہو جائے گی. اور اسی کو دیکھ کر وہ جو جادوگر تھے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اس زمانے کی چیز ہو عروج پر، اپنے عروج پر ہو، اس کو عاجز کرتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا. طب یعنی حکمت، ڈاکٹر، بڑے بڑے علاج کامل کرنے والے، بڑی بڑی دوائیاں دینے والے، بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر تھے. اب اس کو عاجز کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر معجزہ دینا ہے
تو جو چیز اس زمانے کی عروج پر ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی تم بہت بڑے بڑے علاج کرتے ہو، بڑی دوائیاں حکمت تمہارے پاس ہے، تو پھر یہ کوڑ کی جو بیماری ہے اور برس کی بیماری اس کا علاج کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کوڑ کی بیماری کا علاج اور برس کی بیماری کا علاج یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر نبی ہوں، میں کر سکتا ہوں. آپ اس پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور کوڑ اور برس بیماری ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی تم بہت بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر ہو، تو جو اندھے ہیں ان اندھوں کا علاج کر کے دکھاؤ، اس کو ٹھیک کر دو. کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے، تو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی مادر ذات اندھا لے آؤ جو پیدا ہی اندھا ہوا، میں اپنے معجزے سے اس کو ٹھیک کروں گا. مادر ذات اندھے کو لے کر آئے، آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ ایسے پھیرا اور وہ دیکھنے والا ہو گیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہر قسم کے بیماری کا علاج کرتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ جو مر گیا ہے اس کو زندہ کرو. اور میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم کیسے کریں؟ اندھے کو مرے ہوئے کو ہم کیسے زندہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر سکتا ہوں. آپ اس کو حکم فرماتے تم بے اذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہو. ایسی بے شمار باتیں ہیں، اگر میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے. یہ میں نے تمہید جو باندھی یہ اس لیے کہ حضور کو قرآن کا معجزہ کیوں دیا گیا، کیا ضرورت تھی کوئی اور معجزہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضور کا جو زمانہ تھا وہ عرب لوگ تھے، فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ، جو باتیں بھی شعر و شاعری میں کرتے تھے، جو بڑے تقریر اور خطیب تھے. جب حج کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا تو جو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ اسٹیج لگاتے، جلسہ لگاتے اور ایسی فصیح زبان میں تقریریں کرتے کہ دیکھنے والے اور سننے والے واہ 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 کرتے. جیسے یار ایسی زبردست تقریر، ایسی شعر و شاعری، ایسا کمال کا یہ ان کا یہ بولنا. اور بولنا کیا تھا ان کا؟ میں اس قبیلے سے ہوں جس کے سردار کی تلوار سے خون اترتا ہے، میرا وہ قبیلہ ہے، بہادر قبیلہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اور لوگ ہائے ہائے وائے وائے کرتے، ایسے تحریریں دیتے وہ کہ لوگ حیران ہو. یہ ذرا میں نے اس لیے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عروج پر ہے. یہ کلام جو ہے یہ عروج کا زمانہ ہے اس کا. تو اب معجزہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو چیز کمال پر ہے
اس چیز کو عاجز کر دے، اس کو عاجز کر دے، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ تم لوگ بہت فصیح اور بلیغ ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں اور خود پیش کرتے ہیں، تو پھر ایسا کرو، یہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو پھر اس کلام جیسا ایک رکوع ہی تم بنا دو، ایک رکوع تم بنا کے لے آؤ، اور اگر نہیں لائے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ یہ مفتی صاحبان زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی عربی لکھنا ہے نا، شعر و شاعری کرنی ہے، تو عربی تو وہ 30 پارے قرآن کے ہیں، وہ تو 60 پارے بھی لکھ سکتے ہیں، 60 پارے بھی وہ بنا سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے اس میں، اس کلام میں اور ان کے کلام میں فرق کیا رہا؟ کیا فرق ہے؟ وہ عاجز ہو گئے، انہوں نے کہا ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا کلام تو ہم بنا لیں گے، لیکن جو کمال اس میں ہے وہ ہم کہاں سے لائیں؟ جو کمال اس میں ہے وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ کیا کمال ہے؟ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو پڑھیں تو آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ملتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا اس میں ملتی ہے۔ اسی آیتوں کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں تو محمد رسول اللہ کی نعت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں رسول اللہ کی نعت نہ ہو۔ اسی آیت کو پڑھیں تو آپ کو حلال ملتا ہے، پھر پڑھے تو حرام ملتا ہے، پھر پڑھے تو مباح ملتا ہے، پھر پڑھے تو شریعت ملتی ہے، پھر پڑھے تو طریقت ملتی ہے، پھر پڑھے تو معرفت ملتی ہے، پھر پڑھے تو حقیقت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں بیک وقت کسی دنیا کی کتاب میں جمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان میں بہت سی آیتیں نازل کی ہیں، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمد سے لے کر
والناس تک ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور محمد رسول اللہ کی نعت بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اچھا بھائی پیر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس میں تو حضور کا تو کوئی شان ہے ہی نہیں، نہ حضور کا کوئی نام ہے نہ اس میں کوئی نعت ہے. میں کہتا ہوں آپ ذرا دل کی پردوں کو اٹھاؤ، ذرا دل کی آنکھوں سے اسی آیت کو پڑھ لو. 2 لفظ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم نے پوچھا یا اللہ نماز کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ہم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ پوچھنا ہے تو میرے نبی سے جا کر پوچھو کہ نماز کیا ہے. سبحان اللہ، وہ بتائے گا. بے شک. ہم نے نبی سے پوچھا، نبی نے فرمایا نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے. یا اللہ ہمیں معلوم تو ہو گیا، نبی نے بتا دیا کہ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، مگر کتنے ٹائم ہے، کس ٹائم ہم پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرے نبی سے جا کر پوچھو. سبحان اللہ. جتنے ٹائم وہ کہے، جو ٹائم وہ مقرر کرے وہ ٹائم نماز کا ہوگا. یا اللہ ہم نے ٹائم بھی معلوم کر لیا، مگر یہ تو بتائیں کہ 5 نمازیں ہیں، ہم فجر میں کتنی رکعتیں پڑھے، ظہر میں کتنی پڑھے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھے؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرے نبی سے جا کر پوچھو. سبحان اللہ. جتنی رکعتیں وہ کہے اتنی پڑھو. یا اللہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کے معنی تو پاکی کے ہیں. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے. ہم کیا پاک کریں؟ فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے نبی سے جا کر پوچھو کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، کیا چیز ہے. حضور نے فرمایا اپنے مال میں سے کچھ مال دو گے تو بقیہ مال پاک ہو جائے گا. یا اللہ ہم زکوٰۃ کتنی دیں، مال میں سے کتنی زکوٰۃ دیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، میرے نبی سے جا کر پوچھو. سبحان اللہ. جتنی وہ کہیں. حضور نے فرمایا 40واں حصہ. مختصر یہ میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا تھا. اعلیٰ حضرت کا قرآن شریف کی کوئی بھی آیت آپ لے لیں، دل کی آنکھوں سے اس کو کھولیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ملے گی اور رسول اللہ کی نعت بھی ملے گی. سبحان اللہ. اس بات سے وہ عاجز تھے، وہ جو عرب تھے وہ اس بات سے عاجز تھے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. عربی ہم لکھ لیں گے، شعر و شاعری ہم کر لیں گے، قرآن جیسی آیتیں بھی لکھ لیں، بنا لیں گے، مگر یہ کمال ہم اس میں نہیں لا سکتے. بغداد شریف میں حضور غوث پاک وعظ فرمایا کرتے تھے، تقریر فرماتے تھے. ایک عالم ان کا بڑا معتقد تھا، وہ ہمیشہ ان کے وعظ میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. اس عالم کا ایک دوست تھا جو بڑا مفتی تھا، بڑا عالم تھا.
اس نے اس کو کہا یار کسی دن چلو نا تو آپ بھی سن لیں، آپ کی تقریر آپ بھی سن لیں۔ اس نے کہا وہ کل کا چھوکرا میں اس کی تقریر سنوں، وہ کیا مجھ سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ کیا حرج ہے چلنے میں؟ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میرے جیسا عالم بغداد میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے حکمت سے کام لیا، وہ عالم جو تھا، عالموں کو حکمت آتی ہے، بڑے حکمت سے کرتے ہیں، کبھی کبھی ہیلا بھی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہیلا جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ بہانہ۔ سمجھتے ہو ہیلا کس کو بولتے ہیں؟ ہیلا اس کو بولتے ہیں کہ کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ، جیسے ہمارا مدرسہ ہے نا دارالعلوم، ہے نا، تو یاد رکھو کہ عمارت کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ دارالعلوم کی عمارت پر نہیں لگ سکتی۔ اب یار لوگ ہیلا کرتے ہیں، ہمارے معاف کرنا ہمارے مولوی صاحبان ہیلا کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ 5 لاکھ روپیہ لو، یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں یہ 5 لاکھ روپے کے ہمارے وڈیرے صاحب کو دے دو، یہ زکوٰۃ۔ یہ مال زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مالک بنانا ہے۔ اب آپ کو ہم نے مالک بنا دیا، زکوٰۃ آپ کو دے دی، اب آپ اس مال کو مدرسے کو دے دیں یا مسجد کو دے دیں، اب تو آپ مالک ہیں نا، تو اس کو ہیلا ہو، پھر وہ حلال ہو گیا، مسجد پر بھی اور مدرسے کو بنانے کے لیے بھی وہ حلال ہو گیا۔ الحمدللہ میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے مدرسے اور مسجد میں کبھی نہیں لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں نے صاف بول دیا کہ یہ ہیلا جو ہے کوئی بہانہ کرتے ہیں، ہم بہانے اللہ سے ہم کیا بہانہ کریں گے؟ تو الحمدللہ ہمارا جو دار 3-4 منزلہ بنا ہوا ہے، مگر اس میں کبھی ایک پائی بھی زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وہ خود ہم نے اپنے دوستوں کے جماعت میں اپنی مرضی سے اپنے پیسوں سے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 2 معجزے ہیں، ایک تو وہ جو مولوی صاحب تھا اس نے بھی ہیلا کیا، جو اس کا دوست تھا بڑا مولوی، اس کو ہیلے سے لے آیا، بولا چلو یار چلتے ہیں بازار، مولوی صاحب ساتھ ہو گیا، ادھر سے جب گزرنے لگے تو اس نے مولوی صاحب کو کہا یار تم تھوڑا ٹھہرو ادھر، میں 5-10 منٹ میں آتا ہوں، مجھے تھوڑا سا کام ہے اندر۔ وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا آرام سے۔ مولوی صاحب باہر کھڑا ہے، کافی دیر ہو گئی، اس نے بولا یار اتنی دیر لگا دی واپس ہی نہیں آیا، جھانک کر تو دیکھوں، اندر دیکھا تو وہ بیٹھا، تو بولا یار مجھے وہاں کھڑا کر کے تم یہاں بیٹھے ہو؟ مولوی صاحب کو لگا 5 منٹ تو چلتے، اس نے بھی ہیلا کیا، 5-10 منٹ بیٹھتے پھر چلتے۔ یا ہیلا کہہ لو یا حکمت کہہ لو، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حکمت سے، تو مولوی صاحب نے بھی ہیلا نہیں کیا، حکمت سے کام لیا۔ ایک قاری صاحب کھڑے ہوئے، اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی،
حضور غوث پاک منبر پر بیٹھے، آپ نے اس قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ترجمہ کیا اور تفسیر کی۔ وہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور تفسیر پڑھی تو میری سمجھ میں آ گیا۔ جب دوبارہ اسی آیت کو پڑھ کر ترجمہ اور تفسیر کی تو میری سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آ گیا۔ جب اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کی تو میری سمجھ میں بہت تھوڑا آیا۔ جب آپ نے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر 40 مرتبہ کی، 40 مرتبہ، تو وہ جا کر پاؤں میں گرا اور اس نے بولا خدا کی قسم یہ کلام آپ کا نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ تو کسی اور جگہ سے آ رہا ہے۔ ایسی معرفت، ایسی بات، یہ تو اس نے توبہ کر۔ یہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم نے ان سب کو عاجز کر دیا اور آج تک بھی عاجز ہے۔ آج بھی وہ عاجز ہے، وہ نہیں بنا سک رہے اس کو، اس قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ ایک تو یہ، ایک بات ذرا آپ اپنے عقل سلیم سے سوچیں، اپنے عقل سے سوچیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو دعوت اسلام دی، جب ان کو دعوت دیتے تھے اسلام کی تو وہ کیوں مان جاتے تھے؟ ایک دم کیوں مان جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی وہ مان جاتے تھے؟ اور مان جاتے تھے تو پھر ایسا مان جاتے تھے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، مگر اب بات ختم ہو گئی، اب ہم چلے گئے۔ کیا حضور نے کیا ان کو دیا؟ بلال حبشی کو کیا دیا؟ حضرت خباب کو کیا دیا؟ گرم کوئلوں کے اوپر لٹا کر جن کی چربی پگھل جاتی تھی پیچھے سے، سینوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے، گرم دھوپ میں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور وہ احد احد کہتے تھے، اللہ ایک۔ آخر حضور نے ان کو کیا دیا ہوا ہے؟ کیا کس بات پر؟ ذرا غور سے میری بات سن لو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے تھے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دو اس بات کی، کس بدلے میں؟ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ جنت ملے گی، کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ انہوں نے یہ دوبارہ نہیں پوچھا کہ کب ملے گی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کس وعدے کے اوپر؟ کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو مالک کون ہوا؟ مجھے بتاؤ، جنت کا مالک کون ہے؟ ہاں؟ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو
میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ وہ تمہیں جنت دے دے. نہیں نہیں، تم کلمہ پڑھو، جنت میں دے رہا ہوں نا. سبحان اللہ. ایمان سے بتاؤ سبحان اللہ. جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کا مالک رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ نے، اور کیا اللہ کا دینا، رسول اللہ کا لینا، یہ بات میں نے کل پرسوں بھی وہاں کہی تھی. ہم ناتھا خان گوٹ میں رہتے تھے کراچی میں. ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کا نام محمد شاہ تھا، اور اسی گلی میں ایک حکیم بابا رہتے تھے، سفید داڑھی تھی بڑی بڑی، ہومیوپیتھک کا علاج بھی کرتے تھے وہ لوگوں کا، مگر تھے بڑے مغرور ٹائپ کے آدمی. اس سردی کا ٹائم تھا، وہ محمد شاہ جو ہے بیچارہ تندور پر جا رہا تھا روٹی پکوانے کے لیے. تو سردی کا ٹائم تھا تو اس کو سردی لگ رہی تھی. تو وہ حکیم بابا اندر گیا، اندر سے ایک کوٹ لے آیا، بڑا کوٹ نہیں ہوتا ہے جو پہنتے ہیں، نام کوٹ. اس کو بولا ٹھہرو یار، تمہیں سردی لگ رہی ہے، یہ کوٹ پہن لو، لے لو. اس نے بولا اللہ تمہارا بھلا. کوٹ کو لے گیا. اب اس کا تو دن میں کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا تھا گلی میں، کبھی روٹی پکوانے جا رہا ہے، کبھی دودھ لینے جا رہا ہے، کبھی مکھن لینے جا رہا ہے، کبھی کچھ لینے جا رہا ہے، آنا جانا. اور وہ حکیم بابا جو تھا وہ ادھر باہر کرسی لگا کر بیٹھا رہتا. اب وہ انسان ہے، کسی دن جلدی میں وہ کوٹ نہیں پہنا، کوٹ اتار کر ایسے ہی چلا گیا. اب جب بھی وہ اس راستے سے گزرے، تم نے کوٹ نہیں پہنا، تم نے کوٹ نہیں پہنا، میں پہنوں گا. دوسری دفعہ کہ تم نے کوٹ نہیں پہنا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا. وہ گیا اندر، جا کر گھر سے وہ کوٹ اٹھا کر لایا، بولا یہ کوٹ تم اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے. یہ مصیبت کا کوٹ بنا دی کہ مجھے کوٹ دے دیا تو اب ہر وقت وہ کوٹ ہی کوٹ پوچھتے رہو گے. کیا رسول اللہ کو کوٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہر وقت پوچھتا رہے اس نے تم نے کوٹ کیوں نہیں پہنا، تم نے کوٹ کیوں نہیں پہنا؟ یا اللہ اس سے ہر وقت پوچھتا رہے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا، تم نے سب کو جنت دے دی، مجھ سے تو پوچھا بھی نہیں. مجھ سے تو پوچھ لیتے. ارے جب میں نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے تو آپ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے روک لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان فیروزی. کمال ہے، 2 لفظوں کے اوپر جنت مل رہی ہے. گواہی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے رسول ہوں، حضور نے فرمایا تو کو جنت مل گئی. جاؤ جنت دے دی میں. مالک کون ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا، دوزخ کی طرف ایک آدمی کو لے کر جائیں گے، حضور اس کو ملیں گے اور اس کو کہیں گے تو کہاں لے جا رہے ہو؟ جو دوزخ میں چھوڑو اس کو، یہ میرا جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا. مالک کون ہو گیا؟ حضور مالک ہے. ارے عزیز دوستو، اتنا یقین ان کا کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حضور جو بولتے ہیں وہی خدا کو دیکھا نہیں، پھر بھی ایک مان لیا
صحابہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں۔ کون سے صحابی نے خدا کو دیکھا؟ خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، مگر ان کا ایمان تھا کہ جب حضور یہ کہہ رہے کہ خدا ایک ہے تو ایک ہے۔ اگر کہتے 360 بت لاکھ منات یہ بھی اللہ ہے تو ہم یہ بھی مان لیتے، بولے نہیں اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے تو پہلا ایمان تو حضور پر ہے، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں کسی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف حضور کو دیکھا ہے، اور صرف انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا کہ جنت تمہاری ہوگی، ہاں؟ اور اس کا ایمان دیکھو کیسا ہے، اس کا یقین دیکھو کتنا ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا جنت کے بدلے میں، اس کی ماں بڑی کٹر بت پرست تھی، وہ ماں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تم نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا، واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ اماں واپس نہیں آ سکتا۔ ماں نے کہا بیٹا خدا کی قسم، مجھے لات اور منات کی قسم ہے کہ جب تک تو واپس نہیں ہوگا میں بھوک ہڑتال پر ہوں، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ گھر میں اندر بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ اماں ضد مت کرو، میں نے بول دیا نا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بولے دیکھو کیسے نہیں ہوتا۔ ماں صبح سے لے کر شام تک باہر بیٹھی رہی، نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ کیا۔ دوسرا دن ہو گیا، دوسرے دن بیٹا آیا، بولا اماں یہ اپنے ضد چھوڑ دو، کھا لو پی لو، چھوڑ دو اس کو، آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تو اس دین میں واپس نہیں آئے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ چھائے میں بیٹھوں گی۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ اماں بیکار ضد کیوں کرتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تیری جیسی 1000 مائیں میری ہوں اور وہ بھوک ہڑتال کر دے، خدا کی قسم ہے میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب تیری مرضی، بھوک ہڑتال کرتی ہے تو کر، چھوڑتی ہے تو چھوڑ۔ اس نے کہا پھر کیا چھوڑتی ہو آتی؟ تما ختم کر دی نا اس کی تما ہی ختم کر دی۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ ارے میرے عزیز دوستو، مالک کو پہچانو۔ میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ حضور خدا ہے، خدا نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس لا شریک نے تو یہ کائنات بنائی اس کے لیے ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ لولا لما خلقت الدنیا، اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ لولا لما خلقت الجنہ، میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما اظہرت ربوبیہ، میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ مجھے کیا پڑھیے کہ لوگ مجھے کہیں گے خدا ہے؟ کیا ان کے سارے کائنات کہے کہ خدا ہے تو میرا درجہ کوئی بڑا ہو جائے گا؟ سارے دنیا کہے کہ خدا نہیں ہے تو کیا میرا درجہ کم ہو جائے گا؟ پیارے
تیرے لیے سبحان اللہ تو مالک مختار ہے، تجھ سے میں نہیں پوچھوں گا، تو جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، میں منع نہیں کروں گا، میں تجھ سے حساب نہیں کروں گا۔ یار یہ تو چھوڑو، اس کو تو چھوڑو، یہ تو حضور کی بات ہے۔ خدا کی قسم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کا صرف چہرہ دیکھتے رہو، یہ عبادت ہے۔ ارے کیسے عبادت ہے؟ چہرہ علی کا اور عبادت اللہ کی، یہ کیسی بات ہے؟ اختیار دیکھو، میدان کربلا میں حضرت حر اور حضرت امام حسین سے کہا، فرمایا کہ اے میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں یزیدیوں کا لشکر چھوڑ کر آیا ہوں، تو اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، کیا آپ مجھ سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں؟ یعنی میں جنت میں جاؤں گا؟ خدا کی قسم ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جنت تیری ہو گئی، جنت تیری ہو گئی۔ کہاں حضور، کہاں حضرت علی، کہاں حضرت امام حسین علیہ السلام؟ ارے جنت کے مالک تو یہ امام حسین بھی ہے، اور کیوں نہ؟ اور میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی بیٹا کسی سے کسی بات پر سودا کر، اور وہ سودا چاہے خسارے کا ہو، گھاٹے کا ہو، آپ اس کو رد کریں گے؟ چلو زبان دے دیے، دے دیے، میں نے اس کو کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام ایک باغ میں گئے مدینے میں، وہاں جا کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونگتے 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 جہاں سے حضور گزرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی، سونگتے 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 اس کو پتہ چل گیا حضور اس باغ میں ہے۔ جو پانی نکلنے کا نالا ہوتا ہے گٹر لائن، وہ کھلا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ میں لوگڑی کی طرح اس کے اندر گھس گیا اس سوراخ میں، اور سیدھا جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور فرمایا ہے ابو ہریرہ آگے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا میں جانتا تھا کہ سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گے، میں جانتا تھا۔ اچھا ایسے کرو، میرے یہ نالین مبارک اٹھاؤ، جوتے میرے، یہ نالین مبارک میرے اٹھاؤ اور گیٹ کھول کر باہر جاؤ، جو بھی تمہیں ملے اور میرے اس جوتوں کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ارے یار مالک بھی دیکھو کیسا ہے، جنت کا مالک تو دیکھو کیسا ہے، کہ چھوڑو میرے سامنے آئے یا نہ آئے، میرے جوتوں کے سامنے آ جائے اور کلمہ پڑھ لے تو تم اس کو جنت کی ابو ہریرہ تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یار کیا پتہ نہیں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے میرے آقا کو، کیا سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں، بے وقوف لوگ ہیں، مالک کو نہیں پہچانتے۔ کتا پہچانتا ہے اپنے مالک کو،
کتا پہچانتا ہے لیکن یہ نہیں پہچانتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نالین مبارک لے کر باہر نکلا تو خوشبو سنتے سنتے حضرت عمر فاروق وہاں آ گئے. میں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یہ نالین پاک حضور نے دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو اس کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. حضرت عمر نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ان کے ہاتھ سے جوتے لے لیے اور ان کو دھکا دے کر کہا چلو واپس چلو. حضرت عمر کو جلالی تھے نا, پاگل ہو گیا. اگر تم ایسا کرو گے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, کوئی عمل نہیں کرے گا, کوئی نماز نہیں پڑھے گا, کوئی روزہ نہیں رکھے گا. وہ کہیں گے بس حضور کے جوتوں کو دیکھو اور کلمہ پڑھ لو, ہو گیا, چلو واپس. واپس چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور حضرت عمر نے مجھے واپس کر دیا. فرمایا اچھا کیا, اچھا کیا. ارے میرے بھائی کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے میرے آقا کو؟ ابھی خدا کی قسم پکارو تو جو چاہو مل جائے, جو چاہے مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضور اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. لیکن یار محبوب تو بہت پیارا ہوتا ہے نا, اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے محبوب, جس سے انسان کو عشق ہو جائے, محبت ہو جائے, پیار ہو جائے. ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ہلا گلا ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, ان کو بچانے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جان سے بھی پیارے ہیں. بھائی جاتی تو میری جان جائے نا, ان کی کیوں جائے؟ ہاں, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, محبوب کی وہ برداشت نہیں کرتا. تو مالک کو پہچانو. ایک چشمدید واقعہ سنو. سبحان اللہ. یہ سالم, یہ ادھر کر سامنے کر لیتا. یہ بچہ میں آپ کو بتاؤں کتنا تھا اس کی عمر؟ 6-7 مہینے کا تھا. جاؤ بیمار ہو گیا, ایسا بیمار ہو گیا, ایسا بیمار ہو گیا, آئی سی یو میں ہو گیا. بس منٹوں کی بات ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اب نہیں ہو سکتا, یہ نہیں بچے گا, یہ نہیں بچے گا. دنیا بھر کی دوائیاں, علاج سب کچھ کر لیا. آغا خان نے جب داخل کیا ہوا ہے, بولا کہ یہ نہیں بچے گا. اسی طرح مجمع تھا, میں نے سب کو بولا, میں نے کہا بھائی ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, اب میں یہ بچہ مانگتا ہوں, یہ بچہ میں مانگتا ہوں, میں اللہ سے نہیں مانگتا. ایمان شریف کا لگا ہے, میں اللہ سے نہیں مانگتا, میں رسول اللہ سے مانگتا ہوں. اس کی مرضی ہے وہ اللہ سے لے یا بت سے لے یا جہاں سے بھی لے, میں حضور سے مانگتا ہوں. مجھے چاہیے کیا کیا نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے, یعنی صرف نہیں والا لفظ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مجھے تاریخ میں کوئی ایسی چیز بتا دو
کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے مانگی ہو، وہ چیز ممکن ہو یا ناممکن ہو، حضور سے مانگا ہو اور حضور نے یہ بولا ہو کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی بات مجھے آپ کی پوری زندگی میں دکھا دو، ممکن یا ناممکن، ہاتھوں میں پتھر ہے، بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا یہی میرا کلمہ پڑھیں گے۔ کنکریاں کبھی بولتی ہے کلمہ پڑھا حضور کا، قتادہ کی آنکھ نکل گئی، تیر لگا، آنکھ رکھی، لاؤ مبارک لگایا، فرمایا جاؤ لڑو میدان جنگ میں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ڈاکٹر ایسا دیکھا؟ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے کھجور کی، فرمایا یہ لو، یہ تلوار ہے، جاؤ لڑو، اسی سے لڑنا شروع کر دیا۔ پانی ختم ہو گیا، 5 انگلیاں ایسی رکھتی، بولا حضور پانی نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں بولا کہ پانی نہیں ہے ہم کس سے مانگے، اس حضور سے آ کر مانگا نا، پانی نہیں ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں بولا کہ میں کہاں سے دوں پانی، پانی تو اللہ سے مانگو، تم بھی مانگو میں بھی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، فرمایا تھال لاؤ، تھال میں انگلیاں 5 رکھی، اس میں سے 5 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابی نے پانی پیا، 1400 مشکیزیں بھرے گئے، 1400 ان کی سواریوں نے پانی پیا، اور بولا کوئی اور ہے؟ صحابی کہتا ہے خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی آ جاتی وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں نے بھی بولا حضور یہ آپ کا کمانڈو ہے، یہ بچہ آپ کا کمانڈو ہے، مجھے چاہیے، آپ جہاں سے بھی لے کر دیں، یہ مرنے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب آپ، مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے، آپ جواب نہیں دیں گے، کھلا کھلا اعلان کیا میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سانس ڈالنی شروع کر دی، سانس ڈالتے ڈالتے اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سلامت ٹھیک کر دیا۔ سوال محمد اس کا نام ہے، اور وہ فیض اتنا ہے اب اس بیچارے کے دل میں رہ گئی۔ اس نے کہا تھا میں تقریر کروں گا، تو میں نے کہا بہت رش ہے، نعت خوان ہے، یہ ہے وہ ہے، جو میرے کو تقریر کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، قرآن شریف یاد کرتا ہے، یعنی اس کو جیسا نام ہے ایسے ہی صالح۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بس پہچان کی بات ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے ہم۔ مگر کیا وہ صحابہ شرک کر رہے تھے؟ بھائی تم نے غیر سے کیوں مانگا؟ ارے بھائی غیر سے مانگنا 2 قسم کا ہوتا ہے، 2 قسمیں ہیں، دیکھو نا، ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی، ایک بات ہے مجازی، ایک مجازی بات ہے، ایک حقیقی بات ہے۔ مجازی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے مفتی صاحب مجھے 50,000 روپے چاہیے، آپ نے کہا یہ لو، آپ نے مجھے دے دیے 50,000 روپے، تو یہ ہو گیا مجازی۔ حقیقت کیا ہوا کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ جو مفتی صاحب نے مجھے دیے ہیں نا 50,000 روپے، اس کا حقیقی مالک تو ہے، تو نے دیے۔ تو ایک مجاز ہے اور ایک حقیقت ہے۔ مجاز میں ہم حضور سے مانگتے ہیں، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ حضور خود یہ فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔
میرا دل دوستوں کیا ہو گیا ہے تو ایک ہو گیا اگر بیچ میں بات چیز ہے تو عزیز دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ساری رات بھی ہم لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ولیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہمارا حشر کرے ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا چاہے وہ دفن امریکہ میں ہو لیکن اگر عشق اور محبت حضور سے ہے تو مدینے سے اٹھے گا اور اگر مدینے میں مرا ہو اور عشق اور محبت اس کا انگریزوں کے ساتھ ہو تو وہ امریکہ سے اٹھے گا خدا ہمیں مدینے سے اٹھائے باب جبریل سے اٹھائے حضور کے ساتھ حضور کے یاروں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.